وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءَ اللَّهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ قال الله الحكيم في محكم كتابه الحكيم ومتقن كتابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقال في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوا على محمد وآل محمد۔ 1444 1300 سال سے زیادہ عرصہ بیت چکا حسین مظلوم کی شہادت کو، مگر اس کے باوجود دنیا کے ہر کونے میں، دنیا کے ہر شہر میں، دنیا کے ہر گاؤں میں حسین کے چاہنے والے محرم الاحرام کے دنوں میں جمع ہو جاتے ہیں اور حسین کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب نے امام حسین سے یہ فرمایا تھا کہ یا حسین یا عبرۃ کل مومن، اے ہر مومن کے آنسو۔ تو جیسے امام حسین نے یہ سنا، فرمانے لگے کہ انا یا ابتا، کہ اے میرے والد کیا میں ہر مومن کا آنسو ہوں؟ فرمایا نعم یا بنیا، ہاں میرے بیٹے تم ہر مومن کے آنسو ہو۔ اور پھر چھٹے امام یہ فرماتے تھے، ابو بصیر یہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام ہم سے یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں حسین ابن علی خود بھی لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ انا قتیل العبرہ لا یذکرنی مؤمن الا استعبرہ، کہ میں وہ آنسوؤں کا شہید ہوں، میں وہ کشتہ گریہ ہوں کہ جب بھی کوئی مومن مجھے یاد کرے گا مگر یہ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں لیکن پھر بھی حسین ایسا شہید ہے کہ جس کی شہادت پہ آنکھوں کے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نجف اشرف میں امیر المؤمنین کے جوار میں بیٹھ کر حسین ابن علی کو رونے کے لیے، کربلا والوں کو رونے کے لیے جمع ہوئے اور ان کی مصیبت اور مصائب کو یاد کر کے اپنے اجر میں اور اپنی محبت کا ثبوت دینے کے لیے آج موجود ہیں۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہماری اس مجلس کو، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے روز شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے۔ جیسا کہ خطبہ کے آخر پہ قرآن مجید کی آیات علم کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اسی سے آج کی مجلس کا موضوع واضح ہو جاتا ہے کہ آج کی مجلس کا موضوع علم کے حصول کی فضیلت ہے، کہ جس میں ہماری جو گفتگو ہے وہ 3 نکات کے اوپر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں یہ دیکھیں گے کہ علم کا شرف کیا ہے اور علم کی فضیلت کیا ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس علم کو سیکھنے کی کیا فضیلت ہے اور سیکھنے کے بارے میں اہل بیت اور قرآن کا کیا موقف ہے۔ تیسرے مرحلے میں ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ انسان کے دل میں علم سیکھنے کی تمنا، علم سیکھنے کا شوق، پڑھنے کا شوق یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور یہ انسان کو کب عطا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ان 3 مختصر نکات پہ گفتگو مختصر اور جامع الفاظ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر بھی درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے ایک موقف واضح کر دیا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون
والذین لا یعلمون۔ استفہام انکاری، ان سے اقرار کروایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیا علم والے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں جو ہے وہ پھر بھی اچھا ہوں اور بہتر ہوں۔ نہیں، وہ کبھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جس کے پاس علم ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں وہ والذین اوتوا العلم، اور جن کے پاس علم ہے، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، جن کے پاس یہ دو خصوصیات ہیں، ایک تو ایمان بھی ان کے پاس ہے، والذین اوتوا العلم، اور دوسری علم ان کے پاس ہے، تو جس کے اندر یہ دو خصوصیات ہوں تو یرفع، تو اللہ بلند کر دیتا ہے درجات، ایسے لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ انسان کے قلب میں، انسان کے نفس میں، انسان کے روح میں جیسے جیسے علم کا خزانہ بڑھتا ہے ویسے ویسے اس کا درجہ اللہ کے نزدیک بڑھتا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید نے واضح موقف دیا کہ واللہ بما تعملون خبیر، کہ دیکھو جو بھی تم کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بڑے اچھی طریقے سے آگاہ ہے۔ اللہ یہ جانتا ہے کہ کس کے دل میں کتنا علم ہے اور کس کے پاس کتنا علم نہیں ہے۔ دنیا والے کسی کے علم کو پرکھنے کے لیے اس کی ڈگری کو دیکھتے ہیں، اس کی سند کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ نے اعلان فرما دیا کہ نہیں، اللہ یہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو اور تمہارے پاس کتنا علم ہے اور تمہیں کتنا عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نزدیک علم کے بعد درجے کا بڑھ جانا اور ہے، اور دنیا والوں کے نزدیک درجے اور نمبر کا بڑھ جانا یہ اور ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات میں انتہائی فرق کو واضح رکھنا ہوگا اپنی ذہن میں کہ اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا میں ہمارا کیا رتبہ بڑھا، دنیا میں ہمیں کیا ڈگری ملی اور کیا مقام ملا، بلکہ ہمیں قرآن کی اس آیت کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ جیسے جیسے ہمارے اندر علم کا خزانہ بڑھے گا اللہ ہمارے درجات کو بلند کرتا جائے گا۔ اور پھر احادیث میں اس فضیلت کو اللہ کے رسول نے، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اور اہل بیت علیہ السلام نے بہت ساری احادیث میں بیان فرمایا۔ ہمارے مکتب کی کتاب الکافی کو جب مرحوم کلینی نے مرتب کیا تو اس کا آغاز ہی کتاب الجہل والعقل سے شروع کیا، کتاب العلم سے اس کا آغاز شروع کیا۔ اور یہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول یہ فرمایا کرتے تھے کہ فضل العالم علی الشہید درجہ، کہ شہید کی بھی فضیلت ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والے کا بھی درجہ ہے، لیکن عالم کا درجہ اس سے بڑھ کے ہے۔ پھر فرماتے تھے کہ وہ فضل الشہید علی العابد، کہ شہید عابد سے افضل ہے، لیکن عالم وہ ہے کہ جو عابد اور شہید دونوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول جب یہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن حق کے شفاعت جن لوگوں کو دیا جائے گا، فرمایا کہ وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے انبیاء، ثم العلماء، ثم الشہداء۔ انبیاء کے بعد جن کو شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا وہ علماء ہیں، اور تیسرے نمبر پہ وہ شہداء ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ مشہور حدیث کہ عبداللہ بن میمون القداح کی، کہ جسے آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ حدیث اہل بیت کے سلسلے سے ہم تک پہنچائی کہ جو علم کے رستے پہ چلنے والا ہوتا ہے وہ جنت کے رستے پہ چلنے والا ہوتا ہے، اور دنیا میں یہ عالم ہوتا ہے کہ ملائکہ اپنے پروں کو خوشی اور رضایت کے ساتھ اس کے قدموں کے نیچے نچھاور کرتے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، کہ ایک عبادت گزار کے اوپر عالم کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے 14ویں کی رات کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہوتی ہے۔ 14ویں کا رات
چاند اتنا چمک رہا ہوتا ہے، فل مون مکمل چاند چمک رہا ہوتا ہے کہ اب اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کی چمک آسمان میں انسان کو نظر نہیں آتی۔ اس طرح کی بہت ساری تعبیرات ہیں کہ جس میں اہل بیت نے واضح فرمایا کہ جو شرف اور فضیلت ہے وہ علم کو ہے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے اس کے پاس عبادت ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اس کا زیادہ اجر اور اس کا زیادہ درجہ اور رتبہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جو درجات کی بلندی ہے، علم کی وجہ سے انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس کو ہم روایات میں بس ایک روایت کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اللہ جو ہے وہ علم کی وجہ سے ایک عالم کے درجات اور ثواب اور اس کے رتبے میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک عالم اگر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب الگ ہے، اور جو علم نہیں رکھتا وہ جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب بہت کم تر ہے، اس کو زیادہ رتبہ اور زیادہ ثواب عطا نہیں کیا جاتا۔ اور ہمارے پاس یہاں پہ الکافی کی جب کتاب العقل والجہل مرتب کی مرحوم کلینی نے، تو جہل کے مقابلے میں علم کی تعبیر عقل سے تعبیر کی، اور یہ روایات میں موجود ہے کہ عقل کو معرفت، علم اور شعور کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی یہی بیان کیا تھا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لے کر آؤ، تو قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ جس طریقے سے جو بے وقوف لوگ ہیں، سفیہ لوگ ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو قرآن نے یہاں پہ ایک سٹیٹس دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے یہی لوگ سفیہ ہیں، ان لوگوں کے پاس عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ تو اسی قرآن کی آیت سے مرحوم کلینی نے کتاب جہل کے مقابلے میں جب علم کے لیے تعبیر رکھنا چاہیے تو وہ تعبیر عقل کی رکھی، کتاب العقل والجہل۔ اب اسی باب کی ایک روایت ہے کہ محمد بن سلیمان دیلمی وہ اپنے والد سے نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والد نے امام صادق علیہ السلام کے بارے میں کسی شخص کی عبادت کا، اس کے دین کا اور اس کی فضیلت کا ذکر کیا، کہا کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، بڑا صاحب تقوی انسان ہے۔ تو فوراً امام نے پلٹ کر سوال کیا کہ کیف عقلہ، کہ اس کی عقل کیسی ہے، اس کا شعور، اس کی معرفت، اس کا علم کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا علمی سٹیٹس اور علمی مقام کیا ہے، بس ہمیں تو اس کی عبادت ہی نظر آتی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ فقال ان الثواب علی قدر العقل، کہ یاد رکھو کہ جو اللہ ثواب دیتا ہے وہ انسان کی عقل، انسان کی معرفت کی مقدار کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اور پھر امام نے یہاں پہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ اسے بتلایا، وہ واقعہ بتا کے اسے اس بات کو سمجھایا کہ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو کہ تمہاری عبادت کا ثواب تب زیادہ ملتا ہے کہ جب تمہارے پاس علم زیادہ ہوگا۔ امام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک رجل تھا، ایک مرد تھا جو بہت عبادت گزار تھا، یعبد اللہ فی جزیرۃ من جزائر البحر، سمندر کے کنارے وہ رہتا تھا اور اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور ملائکہ دیکھتے تھے کہ یہ کتنا عبادت گزار ہے کہ گھر بار کو چھوڑ کے سمندر کے کنارے، دریا کے کنارے آ چکا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ایک دفعہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ یا رب ارنی ثواب عبدک ھذا، کہ اے میرے رب مجھے اس بندے کا ثواب دیکھنا ہے کہ اس بندے کا کتنا ثواب ملتا ہے اس کو۔ فَأَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فَاسْتَقَلَّهُ الْمَلِكُ، جب اللہ نے ثواب دکھایا اس فرشتے کو تو فرشتے نے کہا کہ استقلہ، یہ تو بہت تھوڑا ثواب ہے، جتنی یہ عبادت کرتا ہے یہ تو اس کے مقابلے میں انتہائی تھوڑا ثواب ہے۔ جب اللہ کے اوپر اعتراض کیا تو اللہ نے کہا کہ تم انسانی شکل میں ڈل جاؤ اور جاؤ اس عابد کے ساتھ کچھ دن گزارو، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیوں اس کی عبادت کا ثواب تھوڑا ہے۔ اب وہ فی صورت انسین آتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے،
اور ایک دفعہ اس سے فرشتہ یہ کہتا ہے کہ ان مکانک لنزہ وما یصلح الا للعبادہ، کہ یہ مکان بڑا پرسکون مکان ہے اور واقعاً یہ عبادت کے لیے بڑا بہترین اور صالح ترین مقام ہے۔ تو عابد جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ مکان اور یہ جگہ بڑی اچھی ہے، لیکن انا لمکاننا ھذا عیبا، لیکن ہماری اس جگہ میں بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی برائی ہے اس جگہ پہ۔ فرشتے نے حیران ہو کے کہا کہ کیا برائی ہے اس میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اتنا زیادہ یہاں پہ گھاس ہے اور سارا ضائع ہو جاتا ہے، بالکل بڑا بڑا گھاس ہے، مکمل ضائع ہو جاتا ہے۔ وقال لیس لربنا بہیما فلو کان لہ حمار رعیناہ فی ھذا الموضع فإن ھذا الحشیش یضیع، کہ ہمارے اللہ کا کوئی جانور نہیں ہے، کاش کہ اس کا کوئی گدھا ہوتا، وہ یہاں پہ آتا تو ہم اسے یہ گھاس کھلاتے تو یہ گھاس ضائع تو نہ ہوتا۔ اب جب فرشتے نے یہ بات سنی تو فوراً پلٹ کے کہا کہ وما لربک حمار، کہ تمہارے رب کا تو کوئی گدھا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، تم میری فکر کو سمجھو، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ لو کان لہ حمار ما کان یضیع مثل ھذا، کہ فرض کرو کہ اگر اللہ کا گدھا ہوتا تو یہ گھاس تو ضائع نہ ہوتی۔ تو اب جو ہے وہ اللہ نے وحی نازل کی فرشتے کی طرح کہ انما اصیبہ علی قدر عقلہ، کہ تم نے دیکھا کہ اس کی عقل، اس کی معرفت کتنی ہے، تو اسی کے مطابق میں ایسے ثواب دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ یتفاضل الناس بالعلوم والعقول، کہ لوگوں کی اگر فضیلت دیکھنی ہے تو وہ علم اور ان کی عقل اور معرفت کے مطابق دیکھنی ہوگی، لا بالاموال والاصول، مال اور ان کا جو نسب ہے اس کی وجہ سے فضیلت نہیں دیکھنی ہوگی۔ اب یہ وہ مرحلہ ہے کہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب بھی ہم علم کو حاصل کریں تو ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہمارا درجہ بڑھ جائے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں، ہمارا رتبہ، ہمارا درجہ بڑھ جائے۔ یہ وہ علم کا ہدف اور علم کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور چونکہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، تو بعض اوقات ممکن ہے کہ یہ خیال آئے کہ جب بھی آپ کسی مقرر کی تقریر سن رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو ذہن میں یہی بات آئے گی کہ میں وہی چیز پڑھوں جو لوگوں کو بتا سکوں۔ وہی چیز آپ پڑھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو بتائیں گے تو کتنا جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ ہم پڑھتے ہیں تو فقط اس لیے کہ لوگوں کو بتائیں، کہ لوگوں کو سمجھا سکیں، کبھی اپنے لیے نہیں پڑھا کہ ہم خود پڑھ کے اپنے آپ کو علم سے مزین کریں اور اپنے درجے کو اللہ کے نزدیک بلند کر دیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وجہ سے نہ پڑھیں کہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے اور لوگ کیا سنتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ ہم اس وجہ سے پڑھیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس علم کو پڑھیں تاکہ ہمارا درجہ اللہ کے نزدیک بڑھ جائے اور ہم ان لوگوں کی فہرست میں آ جائیں کہ جن لوگوں کو حق کی شفاعت اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ بس تیزی سے آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ علم کو سیکھنے کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتی ہے، تگ و دو کرنا پڑتا ہے، تب وہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ حفص بن غیاث کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ من تعلم العلم وعمل به وعلم للہ، کہ جو علم کو سیکھتا ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے، وعلم للہ، لوگوں کے لیے علم حاصل نہیں کرتا کہ میں نے لوگوں کو کیا سنانا ہے، کیا بتانا ہے، ان سے کیا ڈیبیٹ اور کیا بحث کرنی ہے، بلکہ عالم للہ، اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ علم سے مالا مال ہو۔ جس بندے کا پڑھنے کا طریقہ یوں ڈھل جائے تو دعی فی ملکوت السماوات عظیما، تو اب آسمانوں کی دنیا میں اس کو عظیم کہہ کے پکارا جاتا ہے کہ یہ دیکھو بہت عظیم انسان ہے، اور یہ ندا دی جاتی ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ علم للہ وعمل للہ وتعلم للہ، کہ علم کا مقصد بھی اللہ ہے، عمل کا مقصد بھی اللہ ہے، تعلم کا مقصد بھی اللہ ہے۔ اور اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام جب اپنے شیعوں کی جب ذکر کرتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو پوری دنیا میں جو لوگوں کی اگر ہم تقسیم کریں تو 3 کیٹیگری بنتی ہیں۔ یغد الناس علی ثلاثۃ اصناف، لوگ اگر صبح کر رہے ہیں تو وہ 3 کیٹیگریوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں ہوں گے، عالم و متعلم
و غصا، یا تو وہ عالم ہوں گے یا وہ طالب علم سیکھ رہے ہوں گے، یا تیسرے مرحلے پہ وہ ایک کوڑا کرکٹ ہوں گے، ایک گند ہوں گے۔ فرمایا کہ فنحن العلماء، ہم علماء ہیں، وشیعتنا المتعلمون، اور جو علم سیکھنے والے ہیں یہ ہمارے شیعہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ غصا ہیں، وہ کوڑا کرکٹ ہیں۔ یعنی امام نے اگر اپنے شیعوں کا تعارف کروایا تو اس صفت کے ساتھ کروایا کہ المتعلمون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم سیکھتے ہیں، علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر وقت اسی کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم علم سیکھیں اور اپنے درجہ کو اللہ کے نزدیک بلند کریں۔ اب یہاں پہ علم سیکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک روایت امیر المومنین علیہ السلام کی اور ایک روایت امام سجاد علیہ السلام کی۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہارا دین کا کمال یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو گے اور اس کے مطابق عمل کرو گے، اور پھر یہ تعبیر استعمال کی کہ ان طلب العلم اوجب علیکم۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا فقط واجب نہیں ہے بلکہ اوجب ہے تمہارے اوپر۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، یہ جو مال کو کمانا ہے، مال کو طلب کرنا ہے، اور جو علم کا طلب کرنا ہے، اس میں بنیادی فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ان المال مقسوم مذموم، کہ مال اللہ نے تقسیم کر دیا ہے، اس کی ضمانت لے لی ہے۔ قسمہ عادل بینکم وضامنہ وسیفی لکم، کہ ایک عادل نے تقسیم کر دیا، اس کی ضمانت لے لی اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ لیکن علم مال کی طرح نہیں ملے گا، بلکہ العلم مخزون عند اہلہ، علم اہل علم کے پاس چھپا ہوا ہے۔ وقد امرتم بطلبہ من اہلہ فاطلبوہ، اور تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم کوشش کرو اور محنت کرو اور علم کو حاصل کرو۔ تو لہٰذا مال کے بارے میں تو یہ تکہ لگ سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی پیسہ آ جائے، مال آ جائے، لیکن علم کے بارے میں انسان اس خوش فہمی میں شکار رہے کہ کبھی کوئی تکہ لگے گا اور بہت سارا علم فوراً سے اندر آ جائے گا۔ امیر المومنین اسلام نے سوچ کو ختم فرما دیا کہ نہیں، تمہیں کوشش کرنا پڑے گی۔ اور پھر چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام وہ یہ فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، اگر لوگوں کو صحیح علم ہو جاتا، یہ پتہ چل جاتا کہ علم کی طلب کرنے میں، علم حاصل کرنے میں کیا فضیلت ہے، لطلبوہ ولو بصفق المہج وخوض اللجج، کہ وہ علم حاصل کرتے چاہے انہیں اس کے لیے اپنے دل کا خون دینا پڑتا، وخوض اللجج، چاہے اس کے لیے بڑے بڑے پانیوں میں تیر کے جانا پڑتا، پھر بھی وہ علم کے لیے یہ محنتیں بھی برداشت کر لیتے۔ اور اسی وجہ سے ہے کہ اگر علماء نجف کی قدیم حالات کو دیکھیں کہ جب بجلی نہیں ہوتی تھی نجف میں، علماء کس طریقے سے پڑھتے تھے، کوئی بجلی کا ڈر اور کوئی خوف کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ امام کے کہنے کے مطابق انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ علم کے حاصل کرنے میں کتنی فضیلت ہے، اسی وجہ سے انہیں اپنے پسینہ دینا پڑتا، اپنا خون دینا پڑتا، اپنا سب کچھ دینا پڑتا، وہ دے دیتے، لیکن علم کے اوپر کبھی سمجھوتا نہ کرتے، مکمل محنت کرتے، دنیا چھوڑ دیتے، مال و زر چھوڑ دیتے، لیکن علم کے طلب کرنے کو نہ چھوڑتے۔ کیونکہ وہ امیر المؤمنین کے جوار میں تھے، اور مولا یہ فرما چکے تھے کہ علم کا حاصل کرنا واجب نہیں بلکہ اوجب ہے تمہارے اوپر۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی بات کو واضح فرمایا کہ جب انسان کے علم کا ذکر ہوا تو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، 2 مرتبہ کہا کہ پڑھو پڑھو، پھر فرمایا کہ الذی علم بالقلم، کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہیں قلم کے ذریعے سے لکھنا بھی پڑے گا۔ تو مطلب کیا کہ قرآن نے بھی یہ موقف دے دیا کہ اگر اللہ نے انسان کو علم دیا تو پڑھنا اور لکھنا اس کے ساتھ رہے گا، پڑھے لکھے بغیر، محنت کیے بغیر کسی کو علم حاصل نہیں ہوگا۔ یہ میری گفتگو کا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ تیسرے نقطے میں آ جائیں کہ علم کی فضیلت بھی پتہ چل گئی، طریقہ کار بھی پتہ چل گیا، لیکن علم حاصل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، تمنا پیدا نہیں ہوتی، بس یہی شوق ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ میں مصروف رہیں، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، گپ شپ ہے، سیاسی بحث ہیں۔ علم کے اوپر جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ بالکل دل نہیں کرتا پڑھنے کے لیے۔
محمد و آل محمد صلوات اب جو مجھے قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے سمجھ آیا ہے کہ یہ جو علم حاصل کرنے کا شوق ہے، یہ جو انسان پڑھاکو بن جاتا ہے، پڑھنے کا شوق اسے لگ جاتا ہے، یہ انسان کا اللہ کی ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان جب محبت کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے تو خود بخود انسان کے دل میں، انسان کے رہن سہن میں حالات بدل جاتے ہیں، اور وہ علم سے محبت کرنا اور علم کے لیے کوشش اور محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ان اللہ سبحانہ یمنح المال من یحب و یبغض، کہ اللہ مال تو ہر کسی کو عطا کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی مال دے دیتا ہے، جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اس کو بھی مال دے دیتا ہے۔ ولا یمنح العلم الا من احب۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں ساتھ مل کے۔ زحمت فرمائیے گا، آگے آگے تشریف لیں۔ انسان سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو اسے علم عطا کرتا ہے، اور اگر انسان اللہ سے محبت نہیں کرتا تو اسے علم عطا نہیں کرتا۔ یہ وہ رشتہ ہے محبت کا۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں موجود ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ فقط انما حصر کر دی کہ یہ علماء کی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے خشیت اور اللہ سے خوف رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور صاحبان ایمان کی جب اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ یہ اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں، تو روایات یہی بتلاتی ہیں کہ جب اللہ کی انسان سے محبت بڑھتی ہے، انسان کی اللہ سے محبت بڑھتی ہے، تو ایک صفت جو اس سے محسوس ہوتی ہے کہ اب اسے پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے درس کی چھٹی کرنے کا دل نہیں کرتا، اب اس کے لیے مباحثے اور مطالعے کی چھٹی کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کے لیے انٹرٹینمنٹ اور ویڈیو سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب وہ ایک عشق کی منزل پہ آ چکا ہے، اب وہ اللہ سے محبت کی منزل پہ آ چکا ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے ناج البلاغہ میں، ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ کلمات قصار میں ہے کہ جس کا عنوان یہ دیا گیا ہے کہ اگر انسان نے یہ دیکھنا ہو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے یا اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، عنوان یہ دیا کہ علامت بغض اللہ تعالی للعبد ان یبغض الیہ العلم، کہ اللہ کے بغض کی علامت یہ ہے کہ انسان کو علم سے نفرت ہو جائے گی۔ جس انسان کو پڑھنے سے نفرت ہے، جس انسان کو مطالعہ سے نفرت ہے، جس انسان کو دل نہیں کرتا پڑھنے کا، وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا۔ یہ عنوان دیا، اور امام امیر المومنین علیہ السلام علی بن ابی طالب کے جملے کیا ہیں؟ اذا ارذل اللہ عبدا، کہ اللہ جب کسی بندے سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اب اللہ اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ اذا ارذل اللہ عبدا، کہ جب اللہ کسی بندے کو رذیل اور ذلیل کرنا چاہتا ہے تو حاضر علیہ العلم، تو علم کو اس کے اوپر روک دیتا ہے کہ اب اسے یہ توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ وہ اس کے دل میں پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا، اتنا بغض رکھتا ہے کہ اب اللہ اسے باعث شرف اور باعث کرم نہیں بنانا چاہتا، بلکہ ذلت والا اور ذلیل زندگی اس کی بتانا چاہتا ہے۔ اور ابن ابی الحدید نے مولا کے اس کلام کے اندر بڑی خوبصورت شرح لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ارذلہ جعلہ رذلا، کہ اللہ اسے ذلیل قرار دیتا ہے، جلیل بنا دیتا ہے علم سے روک کر۔ پھر فرمایا کہ وکان یقال، اور یہ کہا جاتا ہے کہ من علامت بغض اللہ تعالی للعبد، کہ اللہ کے بندے سے بغض کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ان یبغض الیہ العلم، کہ بندے کو علم حاصل کرنے سے نفرت ہو جائے۔ وقال شاعر، اور پھر ایک شاعر کا شعر نقل کیا کہ جب شاعر کہتا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی،
کہ میں نے اس بندے کے سامنے کہ جو سب چیزیں یاد کر لیتا تھا، جو سب سے اچھا پڑھتا تھا، شکایت کی سوء حفظی کہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، مجھے کچھ یاد نہیں ہو پاتا، فارشدنی الی ترک المعاصی، تو اس نے میری رہنمائی کی کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو، اور فرمایا وقال لأن حفظ العلم فضل وفضل اللہ لا یؤتیہ عاصی، کہ علم کا حاصل کرنا تو ایک فضیلت ہے اور اللہ یہ فضیلت گناہگار کو کیسے عطا کرے گا۔ تو یہ وہ نقطہ ہے جو امیر المؤمنین نے ہمارے سامنے رکھ دیا کہ اگر آج ہم پاکستان، ہندوستان، اپنے شہروں کو چھوڑ کے علم کو حاصل کرنے کی تمنا لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی مشکلات کی وجہ سے، دل کی پریشانیوں کی وجہ سے ہمیں پڑھنے کا دل نہیں کرتا، کلاسوں میں جانے کا دل نہیں چاہتا، تو ہم اپنی تربیت کریں اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیں۔ جس دن ہم گناہوں سے بچیں گے اور اشد حبا للہ، اللہ سے محبت کا رشتہ ہمارا مضبوط ہوگا، تو وہیں سے علم ہمیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ روایات ہیں کہ یہ جو مشہور روایت ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، اس کا دوسرا ٹکڑا بھی موجود ہے۔ دوسرے ٹکڑے میں یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یحب بغاة العلم، کہ اللہ محبت کرتا ہے علم کے چاہنے والوں سے۔ اور پھر دوسری روایت میں فرمایا کہ علم کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے، فرمایا کہ دو قسم کے بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیراب نہیں ہوتے، ایک طالب المال ہے اور ایک طالب العلم ہے۔ جو علم حاصل کرنے سے سیراب ہو جائے اور کہے کہ بس کافی ہو گیا، ابھی کچھ ریلیکس کرنا ہے، چھٹی کرنی ہے، تو یہ بغاة علم میں سے نہیں ہے، علم کے چاہنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو بس اپنی گفتگو کو مکمل کروں کہ علم حاصل کرنے کا شوق، علم حاصل کرنے کا لگن، اپنے دنیا کو چھوڑ دینا، خواہشات کو چھوڑ دینا اور علم کے لیے زندگی وقف کر دینا، یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ اور اللہ سے محبت کا سب سے جو بہترین طریقہ اظہار کا ہے وہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، کہ جب ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں، خود کو یہ دیکھیں کہ ہماری نماز میں وہ محبت کتنی ہے، وہ عشق کتنا ہے، اور خصوصاً نماز فجر کی جو نماز ہے اس کو تو ضرور دیکھیں۔ اگر نماز میں ہماری سستی ہے اور بڑی سست طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت کو ہم یاد کریں کہ جب اللہ نے منافقین کی صفت بیان کی تو فرمایا کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، کہ یہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں محبت نہیں ہوتی اللہ کی، جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک طالب علم، ایک عالم، ایک شیعہ، ایک مومن نماز کے دوران سستی سے کھڑا ہو، اس کے اوپر سستی چھائی ہو، وہ چاہے کہ جلدی جلدی ختم ہو، جان چھوٹے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جان چھوٹے، یہ وہ محبت نہیں ہے، یہ وہ عشق کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ منافقین کی صفت ہے جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ تو آج سے ہم سب مجلس امام حسین کے صدقے میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اپنی تربیت کریں کہ اللہ ہمیں محبت عطا کرے، ہمیں یہ عطا کرے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور اسی محبت کی وجہ سے ہمیں علم عطا ہو، پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے۔ اہل بیت علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ چیز ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے بہت عشق رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ عبادت نماز ہو، چاہے وہ عبادت روزہ ہو، چاہے وہ عبادت دعا ہو، چاہے وہ عبادت حج ہو۔ لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ زہرا کا لال اپنی زندگی کا آخری حج نہیں کر سکا، اور عشق ہے امام حسین کو حج جیسی عبادت سے، محبت ہے، آسان نہیں تھا حج جیسی عبادت کو چھوڑ کے جانا، مگر اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ کہیں اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو جائے۔ یعنی حسین نے اللہ کی گھر کی حرمت کا پاس رکھا۔ اب سنو گے کہ اللہ نے کیا اجر عطا کیا۔ اللہ نے یہ اجر عطا کیا کہ اے حسین،
تم میدان عرفات کو، تم مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تو میں بھی ان حاجیوں سے اپنی نگاہ کو چھوڑ کے کربلا میں اپنی نگاہ لے آؤں گا، اور رہتی دنیا تک میرا یہ دستور ہوگا، میرا یہ طریقہ کار ہوگا کہ سب سے پہلے جو نگاہ کرم کروں گا وہ تیرے زائرین کے اوپر کروں گا، پھر میدان عرفات میں حاجیوں کے اوپر کروں گا۔ بہت ساری روایات ہیں، ایک روایت سن لیجئے کامل الزیارات سے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین قبل اہل عرفات، کہ اللہ تعالیٰ عرفات کے میدان میں جو حاجی ہوتے ہیں ان سے پہلے اپنی رحمت میدان کربلا میں موجود عرفہ کے دن زائرین کے اوپر کرتا ہے۔ وَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ وَيَغْفِرُ ذُنُوبَهُمْ وَيُشَفِّعُهُمْ فِي مَسَائِلِهِمْ، ان کی حاجات قبول کر لیتا ہے، ان کے سوالوں میں شفاعت کو قبول کر لیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ثُمَّ يَأْتِي أَهْلَ عَرْفَةَ فَيَفْعَلُ بِهِمْ ذَلِكَ، تو یہ اللہ نے اجر دیا کہ اب قیامت تک میں تمہارے زائرین کے لیے یہ انعام رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں حاجیوں کو نہیں بلکہ زائرین کے اوپر رحم کرم کروں گا۔ اور جب امام حسین حج کی عبادت چھوڑ کے جا رہے تھے تو زبان حال سے یہ حاجیوں کو پیغام دے رہے تھے کہ اے حاجیو، تم بھی حج کر رہے ہو لیکن میں بھی ایک حج کرنے جا رہا ہوں، بس فرق ہے تمہارے اور میرے حج میں۔ دیکھو تم جب حج کرو گے تو تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو گے، میں بھی اپنے حج میں قتل گاہ اور خیمہ گاہ کے درمیان لاشیں اٹھا کے 7 دفعہ نہیں 70 دفعہ سے زیادہ سعی کروں گا۔ دیکھو تم بھی حج کرو گے، تم حج میں کیا کرو گے؟ حجر اسود کا بوسہ لو گے، میں بھی حج کروں گا لیکن میں حجر اسود کا نہیں بلکہ اکبر کے خشک ہونٹوں کا بوسہ لوں گا۔ دیکھو جب تم حج کر چکو گے نا تو تم قربانیاں دو گے نا، کوئی بڑا جانور ذبح کرے گا، کوئی چھوٹا ذبح کرے گا۔ فرمایا میرے حج میں بھی قربانی ہے، اکبر جیسی بڑی قربانی بھی ہے اور اصغر جیسی چھوٹی قربانی بھی ہے۔ فرمایا دیکھو حاجیو، جب تم حج مکمل کر لیتے ہو نا تو تم حلق کرتے ہو، سر کے بال منڈوا دیتے ہو، ہاں میں بھی جب اپنا حج مکمل کروں گا تو اپنے سر کے بال منڈواؤں گا نہیں بلکہ اپنا گلا کٹا دوں گا۔ فرمایا دیکھو حاجیو، جب تم حج مکمل کر لیتے ہو نا، بالکل مکمل ہو جاتا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اپنا احرام اتار دیتے ہو۔ جب میرا حج مکمل ہوگا تو میرے احرام نہیں میرے لباس کو اتار دیا جائے گا، میرے لباس کو فقط نہیں بلکہ زینب کی چادر بھی اتار دی جائے گی۔ اور پھر جب یہ قافلہ مکہ سے نکلا ہے تو روایت کہتی ہے کہ وقف جواد الحسین، ایک ایسی جگہ پہ امام کا گھوڑا رک گیا کہ جس طرح سے اللہ نے حدیبیہ کے مقام پہ رسول کی ناکہ کو روک دیا تھا۔ اب حسین پریشان ہے کہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ فعندها سأل الحسین عن الارض، اب حسین نے زمین کے بارے میں سوال کرنا شروع کیے۔ مقتل ابی مخنف کی روایت ہے، فرمایا کہ مسم هذا الارض، ذرا پوچھ کے آنا اس زمین کا نام کیا ہے؟ قالوا ارض الغازریہ، کہنے والوں نے کہا کہ اس کا نام غازریہ ہے۔ فرمایا کہ حل لہا اسم غیر ھذا، ذرا مزید پوچھو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ قالوا تسمى نینوا، وہ کہنے لگے کہ اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ حل لہا اسم غیر ھذا، ذرا مزید پوچھو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہے؟ وہ کہنے لگے کہ شاطئ الفرات بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، پھر پوچھو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نام ہے؟ قالوا تسمى کربلا، جب انہوں نے کہا کہ اسے کربلا کہتے ہیں تو اب جب یہ جواب حسین نے سنا ہے، روایت کہتی ہے فعند ذالک تنفس السعداء، حسین نے لمبا سانس کھینچا ہے اور لمبا سانس کھینچ کے کہتے ہیں قال ارض کرب و بلاء، یہ وہ زمین ہے کہ جس پہ مصیبت آئے گی، جس پہ مشکل آئے گی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کربلا کا نام سنا ہے تو بکا بکاء شدیدا، حسین شدید رونے لگ گئے ہیں۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب کربلا کا نام سنا ہے تو حسین نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے ہیں اور دعا مانگی ہے، اللہم اعوذ بک من الکرب والبلاء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کرب و بلا سے۔ کتنی مشکل زمین تھی۔ اور پھر اصحاب سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اس زمین کا تعارف کراتا ہوں، ھذا موضع کرب و بلاء ومقتل رجالنا ومسفک دمائنا،
یہ وہ زمین ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اس میں قتل کر دیا جائے گا، ہمارے خون کو بہا دیا جائے گا۔ اور پھر میں روایت پڑھ رہا تھا کہ کربلا کی زمین پہ امام حسین نے ایک مجلس کا انعقاد بھی کیا ہے، اور یہ بڑی عجیب اور درد بری مجلس ہے۔ اور یہ روایت یوں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے، علامہ مجلسی الرحمن نے اس روایت کو لکھا ہے کہ فجامع الحسین، کہ امام نے اپنی مجلس کے لیے مجمع کون سا جمع کیا ہے؟ فجامع الحسین ولدہ، اپنی اولاد کو جمع کیا، وہ اخوتہ، اپنے بھائیوں کو جمع کیا، وہ اہل بیت، اور اپنے اہل بیت کو جمع کیا۔ اپنے اہل بیت، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے مجلس کا آغاز کیسے ہوا؟ کوئی خطبہ نہیں، کوئی دعا نہیں، مجلس کا آغاز یوں ہوا کہ ثم نظر الیہم، پھر حسین نے ہر ایک کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ کبھی اکبر کو دیکھتے، کبھی قاسم کو دیکھتے، کبھی اصغر کو دیکھتے، کبھی رباب کو دیکھتے، کبھی زینب کو دیکھتے، کبھی بیٹی سکینہ کو دیکھتے۔ جب دیکھتے رہے تو اب مجلس پڑے بغیر فبکا ساعتن، ایک ساعت تک حسین روتا رہا۔ بڑی عجیب مجلس ہے کہ پڑھا کچھ بھی نہیں، بس مجمع کو دیکھا اور حسین نے رونا شروع کر دیا۔ اور جب روتے رہے تو رونے کے بعد بھی کچھ نہیں پڑا، بلکہ سیدھا اپنی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہتے ہیں اللہم ان عطرت نبیک محمد، اے اللہ ہم تیرے محمد نبی کی عطرت ہیں، قد اخرجنا وطردنا وعزعجنا، ہمیں نکال دیا گیا، ہمیں دتکار دیا گیا، ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ اللہ تیرے نانا کی زمین سے ہمیں اس حالت میں نکالا گیا کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کرتے رہے۔ جب یہ دعا مکمل ہوئی تو اب کچھ اور جملے بھی ہیں کہ امام حسین نے کچھ اور جملے بھی پڑھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہا ہنا واللہ ترمل النسوان، اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے کہ ہماری خواتین کو بیوہ کر دیا جائے گا، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَتُذْبَحُ الْأَطْفَالِ، یہ وہ زمین ہے ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ وَهَا هُنَا وَاللَّهِ تَحْتِكُ الْحَرِيمِ، ہا ہونا یسیر العزیز ذلیلا، وہ زمین ہے کہ اب اہل بیت کا احترام یہاں پہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر ایک مصیبت کا جملہ پڑا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یقطع اوداجی تخضب لہجتی، وہ یہ زمین ہے کہ جانور کی جس طرح 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، اسی طرح میری بھی 4 رگیں کاٹ دی جائیں گی اور میری داڑھی خون سے آلود ہو جائے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔